آپ ابھی قائد ایوان ہے ابھی تک، تھوڑا سا ابھی تک تو قائد ایوان ہے. تو یہ ختم کر لیں پھر. ہاں میرے خیال میں ابھی مختصر پلیز آپ زابر ریکی صاحب، وہاں پہ زیادہ بندے ہیں آپ لوگ کم ہیں. کریں گے، دے دوں گا. جی زابر ریکی صاحب. جناب اسپیکر صاحب، اللہ کا جتنا شکر ادا کریں ادا نہیں ہو رہا ہے. میں نے واشک کے مظلوم عوام کا دعاؤں کا بدولت آج یہی دن انتظار میں تھا کہ یہ حتم اعتماد کا دن کب آئے گا. جناب اسپیکر صاحب، یہ رب العالمین نے آج یہ دن لایا جام صاحب کے خلاف. جام صاحب، آپ نے پورا بلوچستان بشمول ڈسٹرکٹ واشک، جام صاحب آپ اور آپ کا ایمان بھی جانتا ہے آپ نے واشک کے لیے کیا کیا ہے 3 سالوں میں. خدا جانتا ہے، اللہ جانتا ہے جام صاحب کہ مظلوم واشک کے عوام اکثر مائیں بہنیں مسجدوں میں گھروں میں روزہ رکھے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وزیر اعلیٰ سے نجات دلائے. جام صاحب آپ آ گئے واشک، میں نے آپ کو ویلکم بھی کہا. میں نے آپ کو اپنے جگہ بجائے اللہ کے گھر وہاں پہ مدرسے میں لے گیا. جام صاحب اس مظلوم لوگوں کے باتیں بھی آپ نے سنا، سب نے اپنے آواز آپ کے اوپر پھیرا کہ جام صاحب ہمارے یہ صورتحال ہے اس ڈسٹرکٹ میں. تو اس کے باوجود کچھ بھی جام صاحب آپ نے نہیں کیا. آپ نے سوائے جو بندے کو اللہ تعالیٰ نے گرایا ہے، الیکٹڈ ہے، سلیکٹڈ ہے، آپ نے اس کو اس پی ایس ڈی پی میں 65 کروڑ کا 2 روڈ آپ نے دیا ہے کہ آپ اس کو لے لیں، آپ کا کرپشن کر لیں. پچھلے سال آپ نے اس کو 45 کروڑ کا 1 روڈ آپ نے اس کو دے دیا. آج جام صاحب کہاں پہ ہے؟ واشک کے عوام کے خالی 1-2 روڈ جو ٹھیکہ آپ اپنا بھائی اٹھائے. آپ نے ہیلتھ کے حوالے پہ، ایجوکیشن کے حوالے پہ آپ نے کیا کیا نہیں کیا ہے. ایک ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہے جام صاحب، آپ نے خود اس کا وزٹ بھی کیا، وہ ابھی تک 11 سال ہے، ابھی تک نامکمل ہے. جناب اسپیکر صاحب، 18 جون کو جب یہ مسئلہ ہوا، 72 بند گاڑیاں چلے، تو یہ رب العالمین نے ہم سب گئے ہیں جیل میں بیٹھ گئے، ایف آئی آر ہماری اوپر ہو گیا. مگر اسی دن اللہ تعالیٰ نے آہستہ 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 کر کے آج یہ مکان ہمیں یہاں تک پہنچا دیا. یہ 3 مہینہ ہے جام صاحب، 3 مہینہ ہے. ہر جگہ میں ہر مظلوم کا یہی آواز تھا. ہم ایم پی اے تھے جناب اسپیکر صاحب. جام صاحب ہم سلیکٹڈ نہیں تھے، ہمیں عوام نے ووٹ دے کے یہاں پہ بھیجا ہے. ہم ٹھپا والے نہیں ہیں کہ ہمیں ٹھپا مار کے یہاں پہ بھیجے. ہم نے عوام نے ہمیں مخلص اپنے ایمانداری کے حوالے سے ہمیں یہاں پہ ووٹ دے کے بھیجا ہے. مگر جام صاحب آپ نے 72 بند گاڑیاں ہمارے ایم پی ایس کے خلاف چلائے، اور تاریخ میں کبھی کسی وزیر اعلیٰ نے اس طرح نہیں کیا ہوا کہ جو جام صاحب آپ نے کیا. جام صاحب ذرا غور سے بھی سن لیں، آپ سے 10 بندگی ہیں، ابھی آپ قائد ایوان نہیں رہے. یہ ضابط کا آواز آپ سن لیں. آپ نواب ابلسبیلا ہے، اکثریت آپ نے کو بیٹا ہے. ہمیں امید ہے جام صاحب آپ سے بہت بڑی امید وابستہ ہیں کہ انشاءاللہ اگر آپ استعفیٰ نہیں دے دیں کل تک انشاءاللہ ہمیں امید ہے. جی شکریہ. جی ہاں شکریہ. جناب اسپیکر صاحب، واشک ہو گیا نا، ابھی آ جائیں واپس، آزان ابھی ویسے واشک ہو گیا، بس آگے کیا کرنا ہے.
جی زابد صاحب پلیز اس کو مختصر کرتا ہوں. مختصر آپ کی مہربانی ہوگی. جناب اسپیکر صاحب ریڈ زون جو کہتے ہیں اس کو میں کہتا ہوں یہ لاشوں کا چوک اس کو بنا دیں کہ جو اس بندے کے لاش جدھر بھی ہوتے ہیں جی وہ لاش پلیز آپ قریب ہے. مین پوائنٹ پہ آ جائیں. جناب اسپیکر صاحب وزیر اعلیٰ صاحب وہ اگر جو مسلمان تھے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں آپ کا حق بنتا تھا آپ کم از کم اس لوگوں کے پاس آ جاتا اس لوگوں کے درد حال پوچھ لیتا کہ آپ لوگوں کا مسئلہ کیا تھا آپ لوگ کس حوالے سے یہ لاشیں یہاں پہ لائے رکھے 6 دن 7 دن لاشیں رکھ کے مایوس ہو کے چلے جاتے تھے. جناب اسپیکر صاحب بارڈر آپ نے خود دیکھے ہیں دفتان سے لے کر چمن سے لے کر ماشکیل راجے پنجگور بارڈر سب بند ہے. سب عوام کے کاروبار اس ٹائم بارڈر کے اوپر ہے مگر جام صاحب نے ایک دن توجہ نہیں دیا اس بارڈر کے اوپر کہ کم از کم اگر میں عوام کو ملازمت نہیں دے سکتا ہوں کم از کم میں بارڈر کو سرا کھول دوں چاہے وہ چمن ہو چاہے وہ دفتان ہو چاہے وہ ماشکیل پنجگور ہو تربت ہو. جناب اسپیکر صاحب یہ حالت ہے بلوچستان کا. اور ہمارے ایک منسٹر صاحب انجینئر صاحب نے کہا کہ میں نے بہت ایمانداری سے اپنا ایگریکلچر کا منصب اب میں نے سنبھالا ہے. آپ نے گرین ٹریکٹر لائے آپ نے گرین ٹریکٹر ہر ڈسٹرکٹ میں اسی اپنے اتحادی اپنے بندوں کو دیا. آپ نے کسی زمیندار کو کسی حق زمیندار کو آپ نے ایک ٹریکٹر نہیں دیا ہے سوائے آپ کو جو سی ایم ہاؤس سے کہتا تھا اسی کے مطابق آپ کام کرتے تھے. آج انجینئر صاحب زمرک صاحب اس کا تعریف کر رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا ہے ایگریکلچر کے حوالے پہ میں نے یہ کیا. آپ نے کچھ بھی نہیں کیا آپ اور آپ کے سی ایم صاحب نے کچھ نہیں کیا. 3 سالوں میں آپ لوگوں نے سوائے کرپشن کا کچھ بھی نہیں کیا ہے. ابھی سننے میں آ رہا ہے پتہ نہیں دبئی میں ایکسپو کیا ہے ایکسپو چل رہا ہے پتہ نہیں کتنے ایم پی ایس جا رہے ہیں دبئی میں. ٹیکس اس بلوچستان کے ہیں پیسے اس بلوچستان کے عوام کے ہیں کروڑوں روپے ایم پی ایس جا رہے دبئی میں 10-15 دن وہاں پہ رہ رہے. کس مد میں 38 کروڑ ہے کوئی کہتے ہیں 40 کروڑ ہے. جناب اسپیکر صاحب جام صاحب خدا رہا 46 کروڑ یہ اندازہ آپ لگا دیں. آپ یہ پیسے اس مظلوم بلوچستان کے پیسے کو آپ بجائے دبئی میں کسی اور جگہ ہر کوئی ایم پی ایس ہر کوئی سیکٹری جاتا ہے وہ خود جائے اپنے ذاتی پیسے سے جائے اسے حق نہیں ملتا ہے کہ وہ بلوچستان کے خزانے سے جا کے باہر ملک میں بیٹھے. جناب اسپیکر صاحب جام صاحب بس کریں خدا رہا آپ نے ہر گھر میں گئے ادھر دیکھیں اسپیکر صاحب خدا رہا مجھے بچاؤ جناب اسپیکر صاحب آپ نے تمام آپ کے جتنے ایم پی ایز ہیں آپ سب کے پاس گئے سب نے آپ کو جواب دیا ہے بشمول مولانا واسع صاحب ہمارے قائد بلوچستان ہے اس نے بھی آپ کو کہا ہے. تو جناب اسپیکر صاحب یہ میرا گورنمنٹ بھی ہے پوائنٹ ہے میں وزیر اعلیٰ صاحب سے کہتا ہوں کہ مستعفی ہو کے چلے جائیں انشاءاللہ اس میں سب کا خیر بھی ہوگا. جی مبین خلجی صاحب